الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد فہد سند میں ایک زمانے کے بعد الحمدللہ پھر سے درس کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ اجازت لے کر درس دیتے ہیں، تو اس ناحیہ سے یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں، اور وہ بھی ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کا درس ہم سننے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس درس میں کیوں بیٹھتے ہیں، اس حلقے میں کیوں بیٹھتے ہیں، اس دین کی مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر اس مسئلے پہ گفتگو ہو جائے تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ اس مجلس میں، اس حلقے میں بیٹھنا سعادت کی بات ہے۔ سب لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن مجلس کی اس برکت کو سمیٹ لینا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو 4 انعام ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں پڑھتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر سکون اترتا ہے۔ کہاں سے اترتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت اترتی ہے۔ تو گویا کہ اس مجلس کی برکت یہ ہے کہ اس مجلس پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت الہی، اللہ کی رحمت اترتی ہے اور ایسے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کون فرشتے؟ اللہ رب العالمین کے پاک باز فرشتے ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر بادشاہوں میں سے کوئی ایک بادشاہ ہمارا نام اپنے قریبی لوگوں میں ذکر کرے تو ہم کس قدر فخر کے ساتھ بیان کریں گے کہ فلاں بادشاہ نے میرا نام لیا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اور اپنے قریبی فرشتوں میں اس حلقے میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا نام ذکر کرے تو ہم اپنی سعادت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ 4 انعام ہوا۔ 5واں انعام یہ ہے کہ اگر ہم اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی سیر کر کے اس میں سے چرتے اور چگتے ہیں۔ گویا کہ جنت کے باغیچوں میں سے کھا پی لیتے ہیں اگر ہم اس طرح کے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جنت کے باغیچوں سے گزرو تو اس میں سے چر چگ لو، اس میں سے کھا پی لو۔ جنت کا باغیچہ ہمیں مل جائے اور ہم ایسے ہی نظر انداز کر کے چلے جائیں، یہ اچھی بات ہوگی؟ نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، حلق الذکر، ذکر کی مجلس ہے۔ تو یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے، اللہ کے دین کو سننے کی مجلس ہے۔ تو اگر اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی جنت کے باغیچے سے کھا پی لے کر کے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، تو سعادت کی بات ہے یا نہیں؟ 5واں جو فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ہمارے اوپر اس مجلس پر، جو مجلس اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اپنے صحابہ کے ایک حلقہ میں جو مسجد میں قائم تھا پہنچے۔ آپ نے ان سے پوچھا، ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا حمد اور اس کی تعریف بیان کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور احسان فرمایا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا واقعی اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ کی تعریف بیان کرو؟ انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، سن لو، میں نے تمہیں جو قسم دلایا اس لیے نہیں قسم دلایا کہ ہم تم سے بدظنی کے شکار ہیں، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، لیکن ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے ہمیں خبر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فرشتوں کے بیچ فخر کر رہا ہے۔ تو ذکر کی مجلس میں، دین کی مجلس میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی فرشتوں میں ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ ہمارے اوپر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی نہایت ہی اوتھینٹک روایت ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب ایسی مجلسوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اخیر میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک بندہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ اس دین کی مجلس میں بیٹھے، کسی مقصد کے تحت آیا تھا اور دیکھا کہ دین کی مجلس سجی ہوئی ہے، اسی میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، دیکھو وہ ایسے ہم نشیں ہیں، ایسے بیٹھنے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی مغفرت سے محروم نہیں کیے جاتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم 2 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اگر ہم اس حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اتنی بڑی سعادت سے ہمکنار فرماتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، مقصد صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، الا ناداہم منادی من السماء، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اے اللہ کے بندو کھڑے ہو جاؤ، تم سب کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا چکا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا چکا ہے۔ یہ سعادت کب ملتی ہے؟ جب ہم اس دین کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، یعنی جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے دین کے حلقے میں بیٹھنے کی وجہ سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور اگر ہم اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں گے اور موتیوں کے منبر پر ہم براجمان ہوں گے۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں یہ روایت نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ اللہ کے بندے ایسے آئیں گے کہ جن کے چہرے پر نور ٹپک رہا ہوگا، روشنی ٹپک رہی ہوگی، اور موتیوں کے منبر پر وہ براجمان ہوں گے، ان پر لوگ فخر کریں گے، وہ انبیاء اور شہداء میں سے نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے صفات بیان کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، من قبائل شتیٰ، جو مختلف قبیلوں سے ہوں گے، و بلاد شتیٰ، اور مختلف ملکوں سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر مختلف قبیلوں سے، مختلف ملکوں سے اکٹھا ہو کر کس لیے اکٹھا ہوئے؟
تاکہ دین کی باتیں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یجتمعون علی ذکر اللہ ویذکرونہ، وہ سب کے سب اللہ کے ذکر پر اکٹھا ہوں گے تاکہ اس کو یاد کریں۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ چمکتا ہوگا اور موتیوں کے بنے ہوئے ممبروں پر ہم براجمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ بلکہ آخری سعادت کی بات، ایک حج کا ثواب ملتا ہے اگر ہم اس مجلس میں بیٹھ جائیں تو۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، یہ ساری روایتیں جو ہم نے بیان کی ہیں بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد آتا ہے کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، اسے ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمارے میدان حسنات میں بھی شامل فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔